خشوع خضوع نماز میں کیسے حاصل کیا جائے، نماز میں توجہ کیسے حاصل کی جائے۔ جب آدمی امام، یہ اسپیسیفک یہ جو طریقہ یہ اس سے متعلق ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جب الگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دونوں پر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کے پیچھے غافل بن کر نہ کھڑے ہوں، بس امام نے قرات شروع کر دی، اب امام ہی کے ذمہ ہے سب کچھ، بس تو چپ کھڑے ہوئے ہیں اور کہیں دماغ کہیں اور ہے، حساب کتاب کر رہے ہیں یا کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی منصوبے بنا رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ دیکھیں کم از کم درجے میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح اچھے طریقے سے پڑھ لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہے نا، اس کو ضرور سیکھیں اور سمجھیں۔ اور جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو ایک ایک آیت پر غور کریں، اس کے مفہوم پہ غور کریں، اس کو تصور کریں کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا میسج، کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ اور جو سری نماز ہے جس میں امام زور سے تلاوت نہیں کرتا، اس کے اندر بھی اور جہری نماز کے اندر بھی دل ہی دل میں کم از کم جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ سورہ فاتحہ کے مفہوم پہ غور ضرور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین کا کیا ترجمہ ہے، الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا میسج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس چیز پہ غور کریں۔ سری نماز میں امام تو ظاہر ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی، امام خاموشی سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، آپ دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، دل ہی دل میں آپ سوچیں کہ بھائی الحمدللہ رب العالمین، اس کا کیا، الحمدللہ یہ زبان سے نہیں کہنا، یعنی دل ہی دل میں سوچنا ہے، اس کے مفہوم کو، اس پہ غور کرنا ہے، اس کو تصور کرنا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں فرمایا نا، اقرأ بہا فی نفسک، کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو اپنے دل ہی دل میں اس کو پڑھ لیں۔ تو دل ہی دل میں پڑھنے کا مطلب یہ کہ اس کا تصور کریں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اور جو آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہو، امام نماز پڑھا رہا ہے، یا کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی خاتون اپنی نماز پڑھ رہی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اس کے ترجمے پہ ضرور غور کریں۔ اور پھر آپ نے اگر کچھ صورتیں مخصوص یاد کی ہوئی ہیں، 10 15 20 صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ 10 15 20 صورتوں کا ترجمہ تشریح سیکھنا کون سا کوئی راکٹ سائنس ہے، کون سا کوئی مشکل کام ہے، وہ سیکھ لیں۔ پھر جب آپ وہ صورت پڑھیں گے، آپ دیکھیں آپ کی نماز میں آپ کو لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن اور ایک رابطہ بنے گا، اور پھر وہ نماز آپ کو لگے گا کہ یہ نماز آپ کو دنیا میں بھی آپ کے بہت سارے کاموں میں کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے، بہت سے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اس طرح کی نماز۔ قرآن میں جو آتا ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کو اس تصور کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی یہ نماز آپ کو بے حیائی سے بھی روکے گی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے دیگر کاموں سے بھی آپ کو روکے گی۔